بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقى والتمائم والطوالة شرک رواہ ابو داود و ابن ماجہ و احمد بن حنبل۔ عزیز ساتھیو، آج کے اس درس میں جھاڑ پھونک، دم کرنا، تعویذ لٹکانا یا اسی طریقے سے طیولہ جو محبت کے نام پر میاں بیوی کے درمیان محبت قائم کرنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے یا جو تعویذ بنایا جاتا ہے، پہنا جاتا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حمد و صلوات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رقیہ، جھاڑ پھونک، دم کرنا اور تعویذ اور طیولہ محبت کے لیے جو چیز کی جاتی ہے، محبت بنانے کے لیے، محبت میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھانے کے لیے جو چیز کی جاتی ہے اس کا نام طیولہ ہے۔ یہ چیزیں شرک ہیں۔ آئیے اس حدیث کے اندر تین اہم الفاظ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے، ان تینوں کو تفصیلاً جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مفہوم کیا ہے اور ان کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ حدیث کے اندر جو آیا ہے وہ رقیہ، ان الرقیٰ والتمائم والطوالة شرک۔ رقیہ یہ رقیہ کی جمع ہے، اور رقیہ یا رقیہ مریض پر، اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا کسی کو نظر بد لگ جائے یا کسی کو شیطان و جن کا شبہ ہو، اس مریض پر یا اس آدمی پر جو چیز پڑھ کر کے دم کیا جاتا ہے اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ کا حکم کیا ہے؟ رقیہ جھاڑ پھونک کرنا یا دم کرنا، زیادہ بہتر ہوگا کہ جائز رقیہ کے لیے ہم دم کا لفظ استعمال کریں، اس لیے کہ جھاڑ پھونک کا لفظ یہ اپنے معاشرے میں ایک طرح سے ان چیزوں کی طرف اشارہ کرنے لگتا ہے جو غیر شرعی ہو۔ دم کرنا، چاہے وہ دم کرنا آپ مباشرتاً کسی مریض پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے دم کر رہے ہوں، اس پر پھونک رہے ہوں، یا آپ تیل کے اندر، پانی کے اندر یا کھانے والی چیز کے اندر پڑھ کر کے پھونک رہے ہوں اور بعد میں مریض اس کو استعمال کرے، یہ ساری چیزیں رقیہ میں شامل ہیں۔ اور رقیہ جائز ہے بشرطے کہ تین شرطیں سامنے رکھ کر کے رقیہ کیا جائے، دم کیا جائے۔ وہ تین شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس آدمی پر دم کیا جا رہا ہے یا جو دم کرنے والا ہے، جو پڑھ کر کے پھونکنے والا ہے، وہ آدمی یہ اعتقاد نہ رکھتا ہو کہ یہ پڑھ کر کے جو ہم پھونک رہے ہیں، جو دم کر رہے ہیں، یہ بذات خود شفا دیتا ہے، بلکہ اس کا اعتقاد یہ ہو کہ شفا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، یہ چیز ایک وسیلہ ہے۔ اگر کوئی انسان چاہے رقیہ کرنے والا ہو یا جس پر رقیہ کیا جا رہا ہے، اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ بذات خود یہی نفع بخش ہیں، یہ رقیہ ہی نفع بخش ہے، اس میں اللہ کی ضرورت نہیں،
تو ایسا رقیہ کرنا ناجائز ہے اور شرعاً یہ حرام ہے اور اس کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو رقیہ کیا جا رہا ہے، جو دم کیا جا رہا ہے، اس دم کے اندر، اس رقیہ کے اندر کوئی ایسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے جو شریعت کے مخالف ہو۔ مثال کے طور پر دم کرتے وقت اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، کسی فرشتے کے نام سے دعا نہ کی جائے، کسی نبی کا سہارا نہ لیا جائے، یا اسی طریقے سے کسی فرشتے اور نیک آدمی کا نام لے کر کے دعا نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ شرکیہ اعمال میں سے ہوگا اور ایسا رقیہ کرنا، ایسا دم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ شیطانوں اور جنوں کا سہارا لیتے ہیں اس سلسلے میں اور ان کے ذریعے سے شفا طلب کرتے ہیں، اس طرح کا رقیہ جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو چیز پڑھ کر کے دم کیا جا رہا ہے، جو چیز پڑھ کر کے پھونکا جا رہا ہے، وہ مفہوم زبان میں ہونی چاہیے، سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ انسان کیا پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دم کرنے والا وہ پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کو سمجھ نہیں رہا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ جھاڑ پھونک کرنے بیٹھتے ہیں یا دم کرنے بیٹھتے ہیں تو اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہ وہ خود سمجھتے ہیں نہ وہاں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے غیر مفہوم زبان میں، جس زبان کو سمجھا نہیں جا رہا ہے، اگر کوئی انسان ایسی زبان میں رقیہ کر رہا ہے، ایسی زبان میں پڑھ کر کے مریض کے اوپر دم کر رہا ہے، پھونک رہا ہے، تو یہ رقیہ ناجائز ہوگا۔ تو رقیہ جائز ہے اگر اعتقاد درست ہو، اللہ نفع پہنچانے والا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، کوئی شریعت کے مخالف کام نہ کیا جائے، مفہوم جانی پہچانی زبان میں اس کو پڑھ کر کے پھونکا جائے، ایسی صورت میں رقیہ کرنا جائز ہے۔ اور اس رقیہ یا دم کرنے کے جواز پر بہت ساری دلیلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے، ہم جھاڑ پھونک کرتے تھے، ہم دم کرتے تھے۔ تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو زمانے جاہلیت میں دم کرتے تھے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اعرضوا علی رقاکم، کہ تم میرے سامنے اس رقیہ کو پیش کرو جو تم زمانے جاہلیت میں کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، وہ طریقہ میرے سامنے لاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، کہ ایسے جھاڑ پھونک میں، ایسے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے اندر شرک نہ ہو، شرکیہ کلام نہ ہو، شرکیہ اعمال نہ ہو۔ اگر ان چیزوں سے رقیہ محفوظ ہے تو پھر ایسے رقیہ میں، ایسے جھاڑ پھونک میں، ایسے دم میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کرنے سے منع کیا اور یہ فرمایا کہ ان الرقیٰ والتمائم والطول شرک، یہ رقیہ، تعویذ اور طولہ یہ شرک ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روک دیا تو ایک خاندان تھا عمرو بن حزم کا، یہ لوگ رقیہ کرتے تھے، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی کو کوئی موذی جانور، زہریلا جانور ڈس لیتا تھا، کاٹ لیتا تھا، کوئی بچھو ہے یا سانپ ہے، اس طرح کی چیز ہے، تو ہم رقیہ کرتے تھے، ہم جھاڑ پھونک کرتے تھے اور اس سے زہر کا اثر زائل ہو جاتا تھا۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر ان لوگوں نے اس رقیہ کو، اس کا جو طریقہ تھا، ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتا ہوں، اور تم میں سے جو آدمی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ تو یہاں بھی جو رقیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا وہ شرکیہ اعمال سے خالی تھا۔ اگر شرکیہ اعمال سے خالی ہے رقیہ تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ چیز جائز ہے۔
اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں کاٹ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچھوؤں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ نہ تو نبی کو چھوڑتے ہیں نہ کسی اور کو چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، نمک منگایا، اور پھر اس پانی اور نمک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جگہ کو، اپنے انگلی کی اس جگہ کو جس میں بچھو نے ڈنک مارا تھا، جہاں بچھو نے کاٹا تھا، پانی کے اندر ڈال کر کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق اس کو پڑھنے لگے، یہاں تک کہ وہ چیز جو بچھو کا اثر تھا، اس کے زہر کا جو اثر تھا، وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز رقیہ کرنا، دم کرنا، قرآن کی آیات پڑھ کر کے، دعائیں پڑھ کر کے، یہ چیز ثابت ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی یہ چیز ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی بیماری لاحق ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر معوذتین یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق ہے، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر دم کرتے اور اپنے آپ پر پڑھ کر کے اس چیز کو پھونکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں ایک اور روایت بلکہ ایک واقعہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک سفر میں نکلی، اور وہ لوگ سفر کے دوران ہی تھے، یہاں تک کہ راستے میں کسی عربی قبیلہ جو راستے میں رہتا تھا، اس قبیلے میں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں جا کر کے اس قبیلے والوں سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، آپ ہمیں اپنا مہمان بنا لیں۔ ان لوگوں نے ان مسافروں کو، ان صحابہ کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ اسی بیچ میں اس قبیلے کا جو سردار تھا، اس کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، اور اس کا اثر زائل کرنے کے لیے اس قبیلے والوں نے ہر طرح کی کوشش کی کہ اس موذی جانور کا اثر زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن وہ چیز ختم نہیں ہوئی۔ پھر انہی لوگوں میں سے، قبیلے کے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ شاید ہم جو مسافرین جو آئے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے یہ چیز ختم ہو جائے، یہ اثر زائل ہو جائے موذی جانور کا۔ وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس آئے اور آ کر کے ان لوگوں نے کہا کہ اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے قوم کے سردار کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ چیز ختم ہو جائے؟ ہم نے پوری کوشش کر لی لیکن وہ اثر ابھی زائل نہیں ہوا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا کہ ہاں میں رقیہ کرنا جانتا ہوں جس سے یہ اثر زائل ہو جائے گا، لیکن چونکہ تم لوگوں نے ہماری ضیافت قبول نہیں کی، ہمیں اپنا مہمان نہیں بنایا، اس لیے ہم رقیہ کریں گے، لیکن اس شرط پر کریں گے کہ تم ہمیں اس کے بدلے میں مزدوری دو۔ چنانچہ بکریوں کی ایک تعداد پر یہ معاملہ طے پایا کہ ہم کچھ بکریاں دیں گے اور اس کے عوض میں یہ رقیہ کیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 30 بکریوں پر یہ معاملہ طے پایا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے ایک اس مریض کے پاس گئے اور جا کر کے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرنا شروع کیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا، حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ نِقَالٍ، وہ آدمی اس کے جسم میں جو تکلیف تھی، اس زہر کی وجہ سے جو پریشانی تھی، وہ چیز ختم ہو گئی اور وہ آدمی اٹھ کر کے چلنے لگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک مثال دی گئی ہے جیسے کسی کو رسی میں باندھ دیا جائے
اور جب اس کو رسی سے چھوڑا جائے تو وہ آدمی فوراً نکل کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آدمی بھی جب اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا گیا تو یہ آدمی، اس کی تکلیف ختم ہو گئی اور یہ آدمی اٹھ کر کے چلنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس آدمی کے جسم میں کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ جب اس کی پریشانی دور ہو گئی تو ان لوگوں نے جو مزدوری طے کی تھی بکریوں کی، ان بکریوں کو ان کے حوالے کیا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ ان بکریوں کو ہم آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ جن صحابی نے رقیہ کیا تھا، دم کیا تھا، انہوں نے کہا ہم بکریوں کو ابھی تقسیم نہیں کریں گے، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے اور چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے یہ کیسا ہے، یا جو ہم نے مزدوری لی ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تائید کی اور کہا قد اصبتم، کہ تم نے اچھا کیا، تم نے صحیح کام کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بکریوں کو تم تقسیم کر لو، لیکن اس میں تم میرا بھی ایک حصہ لگاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کیونکہ یہ رقیہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا جا رہا تھا اور قرآن ایک شفا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر رقیہ شرکیہ چیزوں سے خالی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس روایت سے بھی، اس واقعے سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر رقیہ شرک سے خالی ہے، دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، اگر اس کے اندر کوئی شرکیہ عمل نہیں پایا جاتا ہے تو یہ چیز جائز اور درست ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا، معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر کے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ پر قرآن کی آیتیں یا کچھ دعائیں پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دم کیا۔ تو یہ رقیہ اگر شرک سے خالی ہے، شرکیہ اعمال سے خالی ہے، اور صحیح عقیدہ رکھا جاتا ہے، یعنی عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ شفا دینے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، یہ چیز صرف ایک وسیلہ ہے، تو پھر ایسے رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی یہ چیز جائز اور درست ہے۔ دوسرا لفظ اس حدیث کے اندر جو میں نے شروع میں پڑھی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں دوسرا لفظ تمیمہ ہے۔ ان الرقیٰ والتمائم والطولۃ شرک، کہ رقیہ، تعویذ اور طولہ یہ چیز شرک ہے۔ تمیمہ کیا چیز ہے؟ تعویذ کیا چیز ہے؟ تمیمہ ہر وہ چیز، تعویذ ہر وہ چیز ہے جو نظر بد سے بچنے، بیماریوں سے بچنے یا بیماریوں سے شفا یاب ہونے کے لیے یا پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے، اور وہ پہننے کی صورت کچھ بھی ہو۔ بعض لوگ اس کو گلے میں لٹکاتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ کے بازو میں پہنتے ہیں، بعض لوگ کمر میں پہنتے ہیں، یا اسی طریقے سے کچھ لوگ آج کے دور میں گاڑیوں کے اندر بھی تعویذ لٹکاتے ہیں، اس عقیدے کے تحت کہ ہم اس کے ذریعے سے حوادث سے محفوظ رہیں گے۔ یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنے گھروں کے اندر تعویذ لٹکاتے ہیں، کچھ آیتیں یا اس طرح کی چیزیں لکھ کر کے لٹکاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارا گھر شیطانوں اور جنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تمیمہ کہتے ہیں، تعویذ کہتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیمہ یا تعویذ یہ چیز شرک ہے۔ پہلی چیز آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر تمیمہ، تعویذ جو پہنا جاتا ہے، جو لٹکایا جاتا ہے، اگر اس میں قرآن کی آیتوں کا سہارا نہ لیا گیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان کا سہارا نہ لیا گیا ہو، یا اسی طریقے سے اللہ کے اسماء و صفات سے دعا نہ کی گئی ہو، بلکہ اس کے اندر گنتیاں لکھی ہوں، ہندسے لکھے ہوں، کچھ اشارے اور کنائے ہوں، رموز ہوں،
جیسا کہ ہم اور آپ آج کل کے دور میں تعویذوں کے اندر دیکھتے ہیں، کچھ لوگ گنتیاں لکھ دیتے ہیں 786 اور کہتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کچھ رموز اور اشارے اس میں بنا دیتے ہیں تعویذوں کے اندر اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت کے مرادف ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے تعویذ، یہ گنتیاں، یہ ہندسے، یہ رموز، یہ قرآنی آیات کے مرادف نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی تعویذ کے اندر یہ سب چیزیں کی گئی ہیں تو ایسے تعویذ کا لٹکانا جمہور علماء کے نزدیک، سارے علماء کے نزدیک، سارے مذاہب میں متفقہ طور پر یہ چیز ناجائز ہے اور یہ شرکیہ اعمال میں سے ہے۔ نہ تو اس کا بنانا اور نہ ہی اس کا پہننا جائز ہے۔ اور اسی تعویذ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت شروع میں پڑھی گئی، میں اس کا پس منظر مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ کس پس منظر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بیان کیا تھا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور طولہ یہ شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، فقہائے صحابہ میں سے ہیں۔ یہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے بیوی کے گلے میں ایک دھاگا دیکھا اور اس دھاگے میں رقیہ کیا گیا تھا، دم کیا گیا تھا، تعویذ کی شکل تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کے اس کو پھینک دیا اور اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا انتم آل عبداللہ لا اغنیاء عن الشرک، کہ اے آل عبداللہ، اے میرے خاندان کے لوگوں، یہ تم لوگ اس شرکیہ اعمال سے بے نیاز ہو، تمہیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہوں نے اس چیز کو کہا تو ان کی بیوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پر اس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ میرے آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی، درد ہوتا تھا، اور میں ایک یہودی کے پاس جاتی تھی اور وہ یہودی جھاڑ پھونک کرتا تھا اور اس سے میرے آنکھ کی تکلیف ختم ہو جاتی تھی۔ تو آپ کس بنیاد پر اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں، یہ شرک ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور طولہ یہ چیز شرک ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی جو چیز ہے تعویذ لٹکائے، کیونکہ وہ ایک یہودی کرتا تھا، ظاہر بات ہے وہ شیطانوں اور جنوں کا سہارا لیتا رہا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ایک اہم بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ جو تمہاری آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی، یہ حقیقت میں تکلیف نہیں ہوتی تھی، بلکہ شیطان اپنی انگلی سے تمہیں تکلیف پہنچاتا تھا، تمہارے آنکھ میں مارتا تھا، اس میں کچوکے لگاتا تھا، جس کی بنیاد پر یہ چیز ہوتی تھی۔ اور پھر وہ یہودی کیا کرتا تھا؟ رقیہ کرتا تھا، دم کرتا تھا، اور جس کی بنیاد پر پھر وہ درد کا اثر زائل ہو جاتا تھا، وہ شیطان وہاں سے ہٹ جاتا تھا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ تمیمہ، یہ چیز شرکیہ اعمال میں سے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک جماعت یا کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تقریباً یہ لوگ 9 لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 8 لوگوں سے بیعت لے لی اور ایک آدمی کو ترک کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سارے لوگوں سے بیعت لے لی اور اس ایک آدمی کو آپ نے وہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمیمہ ہے، تعویذ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعویذ کو اپنے ہاتھ سے کاٹا اور کاٹنے کے بعد اس آدمی سے بیعت لی۔ تو اگر تعویذ کا پہننا جائز ہوتا، اس کا لٹکانا جائز ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹتے، اور کاٹنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے ہیں اور اس میں جواز کی شکل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تعویذ جو ہم پہن رہے ہیں یا جو تعویذ بنانے والا ہے، جو تعویذ بنا رہا ہے،
اس میں قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، تو کیا اس تعویذ کا پہننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سلسلے میں بعض سلف کے ہاں، کچھ لوگوں کے ہاں یہ چیز ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ جس طرح سے اگر جو ہم پڑھ کر کے پھونک رہے ہیں، دم کر رہے ہیں، اس میں اگر شرک نہ ہو تو وہ چیز جائز ہے۔ اسی طریقے سے تعویذ جس کو ہم پہنتے ہیں، تعویذ جس کو ہم لٹکاتے ہیں، اگر اس میں بھی شرک نہ ہو، قرآن کی آیتیں ہوں، تو یہ چیز بھی جائز ہے، کچھ لوگوں نے کہا۔ لیکن اس سلسلے میں اکثر صحابہ کرام، اکثر تابعین اور علماء سلف میں سے اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ تعویذ جو ہم پہنتے ہیں یا لٹکاتے ہیں، گرچہ وہ قرآنی آیات پر مشتمل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے وارد دعاؤں پر مشتمل ہو، پھر بھی یہ چیز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعویذ کی بات کہی کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعویذ، غیر قرآنی تعویذ، اس طرح کی کوئی تفریق نہیں کی۔ رقیہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی تھی کہ اگر اس میں شرک نہ ہو، شرکیہ اعمال نہ ہو، تو وہ چیز جائز ہے، اور وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور عمل سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ لیکن تعویذ کے سلسلے میں جو ہم بناتے ہیں، پہنتے ہیں، لٹکاتے ہیں، نہ تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ملتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ملتا ہے جس سے یہ چیز ثابت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے کو جائز قرار دیا۔ اور بہتر یہ ہے کہ انسان اس طرح کے تعویذوں کا استعمال نہ کرے، اس لیے کہ اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم قرآنی آیات کی شکل میں تعویذ کے قائل ہو جائیں گے تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کمزور ایمان کے لوگ ہیں، جن کا عقیدہ کمزور ہے، وہ لوگ اس کا سہارا لے کر کے پھر تعویذ بنانے اور پہننے کا سلسلہ شروع کریں گے، اور ان میں سے بعض حالات میں بہت سارے تعویذ شرکیہ اعمال پر مبنی ہوں گے، اس کے اندر شرکیہ چیزیں ہوں گی، اور پھر اس طرح سے ایک معاشرے کے اندر شرکیہ تعویذ کا رواج بنے گا، اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں بڑھ جائے گی۔ اور صحیح حقیقت یہ ہے کہ اگر دلیلوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو دلیلوں کی روشنی میں تعویذ کا پہننا یہ درست معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز درست ہے۔ تو ہمیں تعویذ سے بچنا چاہیے، اور خاص طور سے میں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں پائی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا بہت ساری تعویذوں کو، تعویذوں میں کیا چیز ہوتی ہے؟ تعویذوں میں لکھا ہوتا ہے کہ 786، سب سے پہلے اوپر لکھتے ہیں 786 اور کہتے ہیں بسم اللہ ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ 786 ہندسے رموز جو قرآنی آیات کے مرادف نہیں ہو سکتے ہیں، قرآنی آیات کے مماثل نہیں ہو سکتے ہیں، یہ چیز قرآن نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر بالفرض اس چیز کو تسلیم کر لیا جائے، اگر اس چیز کو مان لیا جائے، یہ ہندسے یا جو تعویذ کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں قرآنی آیات ہیں، ہم نے اکثر و بیشتر حالات میں یہ دیکھا کہ جو لوگ تعویذ بنانے والے ہوتے ہیں، تعویذ بنا کر کے مریضوں کو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس تعویذ کو پہننے کے بعد اس کو نکالنا نہیں، اگر نکالو گے تو تم پریشانی کی شکار ہو جاؤ گے، تم بیماری کی شکار ہو جاؤ گے، تعویذ غائب ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں، اور تعویذ بنانے والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم یہ مان لیں کہ اس نے جو تعویذ بنانے والے نے جو تعویذ بنا کر کے دیا ہے، اگر اس کے اندر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تو کیا جو تعویذ پہننے والا ہے، کیا وہ آدمی، اس کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی؟ وہ آدمی قضاء حاجت نہیں کرتا؟ ظاہر بات ہے، وہ بارہا قضاء حاجت کے لیے باتھ روم میں جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ تاکید کر رہے ہیں کہ اس تعویذ کو پہننے کے بعد نکالنا نہیں، تو گویا کہ ہم اس آدمی کو، تعویذ پہننے والے کو، یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم پاکی اور ناپاکی ہر حال میں
قرآن کی آیتوں کو اپنے جسم سے چمٹائے رکھنا، میرے اسلامی بھائیوں یہ چیز قرآن کی اہانت ہے اور قرآن کی توہین ہے، ہمیں اس طرح سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اس چیز کے قائل بھی ہو جائیں کہ قرآنی آیات سے تعویذ کا بنانا درست ہے، قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ کا پہننا درست ہے، جیسا کہ بعض سلف کا عمل ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ تعویذوں کو نکال کر کے جو ہمیں قضاء حاجت کی ضرورت پڑے ہم اس کو نکال کر کے رکھ دیں، ہم اس کو باتھ روم میں نہ لے جائیں، ہم بیوی سے ہم بستری کے وقت عورت حیض کی حالت میں اس چیز کو نکال کر کے رکھ دیں، پھر دوبارہ اس پاکی کی حالت میں اس چیز کو پہنیں۔ اگر ہم جائز قرار دیتے ہیں اس چیز کو بعض سلف کے عمل کی بنیاد پر، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی پختہ ثبوت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اس سلسلے میں ہمیں نہیں ملتا ہے، تو ہم اور آپ کو کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز سے بچیں، اور اس کے ذریعے سے شرک کا ایک سدباب ہو جائے گا۔ تیسری چیز تیولا ہے، اور تیولا اس جادوئی عمل کو کہتے ہیں یا اس تعویذ کو کہتے ہیں جو میاں اور بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا اپنے معاشرے کے اندر بہت ساری عورتیں اگر ان کا شوہر ان کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے، مائل نہیں ہوتا ہے، تو وہ عورتیں تعویذ بنواتی ہیں کہ کوئی ایسی تعویذ بنا کر کے دے دیجئے جس سے ہمارا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے، یا اسی طریقے سے شوہر بیوی کو اپنی طرف جاذب کرنے کے لیے وہ اس کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اس طرح کی چیزیں چاہے وہ تعویذ کی شکل میں ہوں یا کسی اور شکل میں ہوں، یہ چیز ناجائز ہے۔ اس کے کرنے والے عام طور پہ شیطان و جن کا سہارا لیتے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہے، اور میں نے کہا کہ یہ تیولا جو چیز ہے یہ چیز اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ بعض اوقات میں تیولا جو چیز ہے اس کو رشتوں کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہتی ہے کہ ہمارا شوہر کہیں اور جا رہا ہے، کسی اور سے محبت کر رہا ہے، کوئی تعویذ بنا کر کے دے دیجئے جس سے ہمارا شوہر ہماری طرف آ جائے اور دوسری طرف نہ جائے۔ یا اسی طریقے سے بعض لوگ تعویذ بنواتے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے۔ گھر کے لوگ ہوتے ہیں، ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، گھر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں نفرت ہو جائے، اور اس کے لیے تعویذ بنواتے ہیں کہ شوہر بیوی سے الگ ہو جائے، بیوی شوہر سے الگ ہو جائے۔ تو کبھی کبھار اس چیز کو رشتوں کو توڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے اعمال شرعاً جائز نہیں ہیں۔ میرے اسلامی بھائی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اگر میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کر رہی ہے، یا کوئی عورت یہ کہتی ہے میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کر رہا ہے، تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ہم اس کے لیے کیا کریں؟ اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق کے ادائیگی کی کوشش کرے۔ اگر یہ چیز ہوگی تو شاید ان تعویذوں کی، ان شیطانی اعمال کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ الہ العالمین ہم سب کو ان تمام شرکیہ اعمال سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہم سب کو توحید پر گامزن رکھے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔